توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ مومنین کے جذبات آپ تک پہنچ گئے۔ حالانکہ پہلے بھی انتخاب میرا نہیں تھا، کہا گیا تھا مجھ سے کہ پورا خمسہ شان رسالت پہ پڑھیے۔ آج کہا گیا کہ ولایت کی بات ہو جائے تو پھر آج اور کل دونوں دن ولایت کی بات ہوگی۔ تو پھر میں تبرکاً آغاز ہی زہیر بھائی اس آیت سے کرنے لگا ہوں جسے عالم اسلام کا ہر فرد جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور جو آیت ولایت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ جتنے عہدے ہیں زمانے میں، دنیاوی نہیں، مناصب الہیہ کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، ہر عہدہ خلقی ہے۔ دیکھیے میری طرف، وہ نبوت ہو، رسالت ہو، عصمت ہو، خلافت ہو، یہ سارے عہدے خلقی ہیں، یعنی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ واحد ولایت ہے جو خلقی نہیں، ربوبی عہدہ ہے۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ کیونکہ کہیں میں نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے نبی کہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، میں معصوم ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ لمحات میرے پاس گنے چنے ہوتے ہیں، اور انہیں میں ویسے بھی مصلحت پسندی ممبر پہ بیٹھ کر میں نے کبھی سیکھی نہیں، اور پھر تھوڑے لمحات کو مصلحت کی نظر کر دینا ویسے بھی خیانت علمی کا دوسرا نام ہے، میں کر ہی نہیں سکتا۔ جب ولایت شاہد خان عہدہ اللہ کا ہے تو اب جس کے پاس بھی ولایت ہوگی، تھوڑی یا زیادہ، اس کے پاس صفات ربوبی ہونا واجب ہے۔ جو فرمائی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ یعنی جو جزوی ولی ہوگا اس کے پاس اللہ کی تھوڑی صفتیں، اور جو کلی ولی ہوگا اس کے پاس اللہ کی ساری صفتیں۔ اور دیکھیے آیت اطاعت بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ یہاں اطیعوا کو 2 دفعہ دہرایا گیا، اطیعوا اللہ الگ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ الگ۔ کیوں؟ تاکہ فرق پیدا ہو سکے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت اور ہے۔ اللہ کی اطاعت عبادت مانگتی ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت عبادت نہیں مانگتی۔ لیکن آیت ولایت میں تکرار نہیں، عطف عطف، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی۔ تو یا تو آیت نکالو قرآن سے، ورنہ جب تک یہ آیت ہے میں ہر مقصر منکر کے گلے پہ قدم رکھ کے منواؤں گا، جیسا اللہ ولی ویسا نبی ولی ویسا علی ولی۔
اللہ تو آپ تمام موالی حلالی بیٹھے ہیں، آج علی کا حق ادا کرو، مولا علی پہ پھونکنے والوں پہ ثابت کرو کہ علی حق کا، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، 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 علی حق۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ ہاں یقین مانیے یہ ذکر کا اجازت ہے بھائی، شاید پرسوں سے تو میں معجزے سے ہی پڑھ رہا ہوں، یعنی بیٹھنے سے 5 منٹ پہلے تک مجھے توقع ہی نہیں ہوتی کہ میں کچھ کہہ پاؤں گا یا نہیں۔ بات کرنے لگا ہوں، نہیں جانتا میں کہ کس کے سر سے گزرے گی، کس کی لوح دل۔ ہاں یہ ضمانت دیتا ہوں، آج سے پہلے ممبر کی تاریخ میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ جی پہلی بار آپ کا یہ خادم کہنے لگا ہے، ہر موالی کی امانت ہے، جو سنبھال سکتا ہے سنبھالے۔ غور کیا آپ نے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، ورسولہ اس کا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آگے 7 صیغے ہیں جمع کے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو امان دیتے ہیں، جو جانتے ہو جو نہیں جانتے وہ جان لو، ہر جگہ مومن کا معنی ایمان لانے والا نہیں ہوتا، ایک مصدر ایمان ہے، ایک مصدر امان ہے، اور دونوں کا اسم فاعل مومن ہے۔ الملک القدوس السلام المومن، اللہ نے اپنے آپ کو مومن کہا، تو اللہ کس پہ ایمان لاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا دوستو؟ اللہ ایمان نہیں لاتا، اللہ امان دیتا ہے، اس لیے مومن۔ تو اب اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا، وہ جو امان دیتے ہیں، جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو راکع ہیں۔ یہ زکوٰۃ دی کس نے تھی؟ علی تو اکیلے ہیں نا، تو یہ جمع کے سیغے کیوں؟ 7 دفعہ ظہیر بھائی جمع۔ میں نے بھی لڑکپن میں لاہور والوں بہت سوچا تھا، اکیلے علی کے لیے جمع کے سیغے کیوں ہیں؟ تفسیر مجمع البیان میں علامہ ابو الفضل طبرسی رضوان اللہ علیہ نے 800 سال سے بھی زیادہ پرانی تفسیر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ صیغے تفخیم اور تعظیم کے لیے ہیں، جیسا کہ آپ نہیں کہتے میرا شاگرد آ رہا ہے، میرے والد آ رہے ہیں۔ میرے استاد تشریف لا رہے ہیں، آنے والا ایک ہے، یہ آ رہے ہیں۔ جمع کیوں استعمال کیا آپ نے؟ تعظیم کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں جلی نے علی کی تعظیم کی خاطر۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہ شاید 100% لوگوں تک ابھی تک بات نہیں پہنچی۔ میں کہوں بات دوسری ہے، زمانہ کہے، حتیٰ کہ آدم بھی کہے تو بات دوسری ہے۔ علی سے جلی کہہ رہا ہے، معبود عبد کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ احترام کیوں ہے بندے کا؟ اللہ ہو کے جمع سے، یعنی اللہ یوں کہہ رہا ہے، علی جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ تھکن تو نہیں ہے زیادہ؟ یہ میں سمجھاؤں آپ کو کہ یہ تعظیم کس لیے ہے۔ مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں،
میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں، لیکن آپ کی عقیدت ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی آدمی مجھے نہیں جانتا بھئی یہ ممبر پہ کون ہے، ہم جانتے توسیع صاحب پڑھ رہے ہیں، علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں. اب اگر میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ لگا ہو، ایک شیشہ رکھ دیا جائے اور اس میں بھی میں نظر آ رہا ہوں حالانکہ وہ میں نہیں ہوں، یہ آج رواج نکلا ہے اس نعرے کا جو سمجھ میں آ گئی بات نہیں؟ جو ابھی بھی سوالیہ نشان ماتھے پہ سجائے بیٹھے ہیں. اب جو شیشے میں ہے وہ میں نہیں ہوں، میں تو ایک ہی ہوں بھائی. یہ اور بات ہے کہ آپ ایک چھوڑ 14 آئینے لگا دیں، میں 14 میں نظر آؤں گا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ میں ایک ہی ہوں اور بس ممبر پہ ہوں، اور وہ جو آئینے میں ہے وہ کیا ہے؟ شادباش، وہ عکس ہے میرا، لیکن چونکہ میرا عکس ہے اس کا چہرہ میرا چہرہ. اس کی آنکھیں میری آنکھوں جیسی، اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں جیسے، اس کے کان میرے کانوں جیسے، اس کی قد و قامت میری قد و قامت جیسی. میرا اس کا رابطہ ایسا ہے، جو میں کرتا ہوں وہ کرتا ہے. اللہ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ اب کسی نے ممبر کی طرف اشارہ کیا، کون ہے؟ اس نے کہا تھا کون ہے؟ آپ نے کہا علامہ صاحب ہیں، یعنی ایک کو ہے کہا آپ نے. اور اگر کسی نے عکس کی طرف اشارہ کر دیا تو اس کو بھی آپ واحد کے صیغے سے نہیں بولیں گے کہ عکس میرا ہے. تو پھر ذرا علی کی طرف دیکھو، وجہ اللہ ہے یا نہیں؟ عین اللہ ہے یا نہیں؟ اذن اللہ ہے یا نہیں؟ لسان اللہ ہے یا نہیں؟ جنب اللہ ہے یا نہیں؟ سارے کا سارا نفس اللہ ہے یا نہیں؟ چونکہ اس کا عکس ہے، اللہ بھی احترام کر رہا ہے. گھبرا تو نہیں رہے ہو دوستو؟ اچھا شاید ایک فیصلہ اور کرنا ہے. شیشے میں کیا ہے؟ میں نہیں ہوں، میرا عکس ہے، لیکن مجھ سے مربوط اتنا ہے، جو میں کرتا ہوں وہی وہ کرتا ہے. میں نے ہاتھ ہلایا، عکس نے بھی ہلایا. جو عکس بولے گا، جو اصل بولے گا وہ عکس کہے گا. اسی طرح جو اصل کرے گا جیسے میں نے رومال اٹھایا تو عکس نے بھی اٹھایا، میں نے ماتھے پہ لگایا تو عکس نے بھی لگایا.
میں نے کسی کو تھپکی دی تو عکس نے بھی تھپکی دی، میں نے کسی کو چانٹا مارا تو عکس نے بھی مارا۔ ظاہر بھائی ابھی جو بات ہو رہی تھی ابھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ لڑا میدان احزاب میں علی ہے، اور جنگ خندق تاریخ کی پہلی اور آخری جنگ ہے جو علی سے شروع ہوئی، علی پہ ختم ہو گئی، دوسرے کسی کا حصہ ہی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں آیت بھیج دی، کف اللہ المومنین القتال، آج اللہ خوب لڑا۔ اب اگر کوئی بندہ، سبحان اللہ، اور میں یہ بالکل آخری سیڑھی پہ کھڑا ہو کے آپ کو علی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، حقیقت علویہ اس سے کروڑوں درجے آگے ہے۔ اب دیکھیں بھائی اپنے اپنے ظاہر بھائی زاویے ہوتے ہیں، کسی کو منبر پہ میں نظر آ رہا ہوں، عکس نظر نہیں آ رہا، اور کسی کو عکس نظر آ رہا ہے، میں نظر نہیں آ رہا۔ اب میرے عکس کی حرکت کو دیکھ کر اگر کوئی جاہل کہے کہ یہ تو غضنفر کی توہین ہو رہی ہے، اس الو کے پٹھے کو سمجھاؤ توہین نہیں ہو رہی، عکس کی حرکت بتا رہی ہے کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اگر علی منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے بلا تشبیہ انگشت شہادت کو جنبش میں لائیں اور کوئی منافق پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، اور علی کہے کہ رزق بانٹ رہا ہوں، تو توحید زخمی نہیں، پردے میں وہ بھی بانٹ رہا ہے۔ ارادے اسی لیے تو حضرت اوپل 3 غیر حاضریوں کے بعد آپ آئے، امیر کائنات خود فرماتے ہیں اِنَّا قُلُوبَنَا عَوَيَّةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ، ہمارے دل مشیت الہی کے ظرف ہیں، اور دونوں کا آپس میں رابطہ اتنا ہے، بات پہاڑ سے نہیں آسمانوں سے وزنی ہے بلکہ عرش سے بھی وزنی ہے۔ ایسا ہے کہ میرے مولا امیر نے فرمایا تھا امرنا صعب مستصعب لا یحتملہ ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ فرمایا ہمارے فضائل، ہمارے اسرار اتنے مشکل ہیں، نہ تو کوئی نبی مرسل برداشت کرتا ہے، نہ ملک مقرب برداشت کرتا ہے، نہ مومن ممتحن۔ سائل نے سر پٹا کے حیران ہو کے پوچھا میں یحتمل ہو، مولا پھر برداشت کون کرتا ہے؟ قال لمن شئنا، فرمایا جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، بسم اللہ۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس بات کو
मलक मुकर्रब नबी मुरसल बर्दाश्त न करे, और तुम में से किसी को अली चुन ले कि इसे बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह है? जी जी आओ, चूंकि ऐसा है ना कि शायद कहाँ जिम्मेदारों में बड़ा रिवाज रहा है, आज गो थोड़ा हो गया है लेकिन है, देहातों में अब भी है, शहरों में न सही, लेकिन सुना आपने भी रखा होगा कि किसी का याराना हो जाए, दोस्ती हो जाए और फासले मिट जाएं, बिला फासल हो जाएं दो बंदे आपस में, तो वो पगड़ियां बदल लेते थे। ठीक है ना, है ना? यानी ये पगड़ी बदलने का मकसद क्या होता था भला? कि आज से मेरे इख्तियार तेरे, ठीक है ना, और मेरे इख्तियार तेरे। हाँ, ये तब्दील हो गया। अब अली और जली यूं बिला फसल हैं। बदन तो अल्लाह रखता नहीं था कि पगड़ी बांधता हो, तो अल्लाह ने अली से मशीयत बदल ली। हाय 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 हाय, अली से मिजाज बदल लिया। या अली, आज के बाद जो मुझे करना है वो तू करेगा। है? और जो तुझे करना है वो मैं करूंगा। तो अब ईमान से कहो, दुश्मन पे काबू पाके उसे न छोड़ना बंदे की सिफत है ना, और दुश्मन को माफ कर देना अल्लाह की सिफत है। तो ये मिजाज बदल गए हैं। अल्लाह अली के दुश्मन को रसूल की बगल में नहीं छोड़ता, अली कातिल को शरबत पिला रहा है, मिजाज बदल चुके हैं ना। जियो, जीते रहो। समझ में आ रही बात या नहीं? जी, मैंने थोड़ा रास्ता बना दिया, वरना इसी एक जुमले पर अशरों के अशरे पढ़े जा सकते हैं। हाँ, यह हद तुम मुतय्यन करना कि खुदा को क्या करना है। बस जो तेरे अंदर का मुफ्ती कहे ना कि खुदा ये कर सकता है, तो बस वो सारा अली कर रहा है। समझ में आई बात दोस्तों के नहीं? चले तो नहीं गए हो? जी जी जी। तो अब मशीयतें बदल गई, मिजाज बदल गई, और चूंकि एक दूसरे से बिला फासिल हैं, सूरह दहर में अल्लाह कह रहा है मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम वही को चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। यानी ये एक को भरोसा है दूसरे की दोस्ती पर। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम नहीं चाहते मगर वो जो अल्लाह चाहता है। और दूसरे का भरोसा सुनाऊं, इज्जत हैदर की कसम, चादर जहरा की कसम, तकद्दुस मिंबर की कसम, झूठे पे खुदा और रसूल की लानत। वो कहता है तुम वो चाहते हो जो मैं चाहता हूं, और अली कहते हैं इज़ाओ शैनो शाह अल्लाह, अल्लाह चाहता ही तब है जब हम चाहते हैं। जब मैंने आपसे आज ये मनवाने से आपकी वजह तखलीक किया है, अली अली अली
جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں میں راضی ہوں تم سے, میرا اللہ راضی ہو, مولا راضی ہو. اور راضی کس بات پہ ہوں؟ تم نے مجھے کوئی مربع لاٹ کرا دیے. بس اس بات پہ راضی ہوں کہ علی کے فضائل کی ضربت کو تم نے برداشت کیا. ہاں ایمان سے یہ بڑا شاید خواہ مشکل مرحلہ ہے. بچوں نے بھی اس حدیث کو ظہیر بھائی سن رکھا ہے, اور طرفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں, صرف شیعہ کتابیں نہیں, برادران اہل سنت کی کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں اس حدیث سے. اور آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کیا ما ینطق کی زبان کو جنبش ملا کے رسول نے کہا تھا, لا یعرف اللہ الا انا و علی ولا یعرفنی الا اللہ و علی ولا یعرف علی الا اللہ و انا. ہاں سنی آپ نے ضرور ہے, لیکن مجھ سے بھی سن لیں. اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور جیتے رہو, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے جلی کے اور علی کے, اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے کبریا کے اور مصطفیٰ کے. حدیث تو آپ نے یقیناً ہزاروں نہ صحیح سینکڑوں بار سنی ہوگی ہے, لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ بھی تو سنو. اس حدیث کو کبھی بیٹھ کے سوچا تم نے؟ اللہ کو کون جانتا ہے؟ نبی اور اللہ. تمہارا بھلا کرے. اس کا مطلب ہے شاید خان دو چھوٹے ملے, دو چھوٹوں نے مل کر ایک بڑے کو پہچان لیا. اللہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی. بھائی دونوں بندے ہیں, دونوں خدا سے چھوٹے ہیں, دو چھوٹے جمع ہوئے, بڑے کو پہچان گئے. نبی کی باری آئی, معرفت ذرا مشکل ہو گئی, ایک چھوٹے کے ساتھ ایک بڑا شامل ہوا. ٹھیک ہے نا بھائی. بھائی علی چھوٹا, خدا بڑا, دو بڑے ملے, ایک بڑا اور ایک چھوٹا ملے, پھر چھوٹے کی معرفت ہوئی. اور جب سب سے چھوٹے کی باری آئی, معرفت اتنی مشکل ہوئی, دونوں بڑے ملے. تو ثابت زیدی بھائی کیا ہوا کہ علی کے چھوٹے کا کام نہیں علی کو پہچاننا. علی کو پہچاننے کے لیے یا محمد مصطفیٰ ہونا پڑتا ہے یا کبریا ہونا پڑتا. اچھا ایمان نہیں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, فتویٰ لیتا ہوں تم سے. تمہیں یہاں مجلس کے باہر ایک بندہ مل جائے, ابھی مجلس ختم ہو گیا, آپ باہر نکلو, اور ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہو میں اللہ ہوں, کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ مارو گے؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے, جیتا رہو, جو دل میں ہے وہی ہونا چاہیے, اور مارنا بھی چاہیے. کہ الو کا پٹھا, نجس نطفے کی پیداوار, بندہ ہو کے خدائی کا دعویٰ. اور اگر کوئی کہہ رہا ہو میں نبی ہوں, اور نبی بھی آخری نبی ہوں, ماریں گے؟ تو پھر دعا خیر پڑھ کے جاؤ, ورنہ اپنی ماں کے دودھ سے خیانت کرو گے. جو ملا آج کے بعد تمہارے ممبر پہ بیٹھ کر علی کی حد بنائے, اسے بھی مارنا کہ کم وقت محمد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے.
اور علی کی حد یا مصطفیٰ بنا سکتا ہے یا کبریا بتا سکتا ہے؟ جو ملا چاہے وہ عرش سے پڑھ کے آ جائے اور شیعہ ممبر سے کہے کہ یہ ہے علی اور اس سے آگے نہیں، مار مار کے ممبر سے اتار لو اسے کہ وہ مشرک بھی ہے۔ نہیں سن رکھا تم نے کہ سلمان مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے، سامنے کچھ صحابہ کرام مل گئے، سلمان رسول کے پاس کون کون بیٹھا ہے؟ فلاں فلاں اور ایک ایسا جسے میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، ایک ایسا جسے میں نہیں جانتا۔ اور آنے والوں نے شاید وہاں آ کے دیکھا تو اوپل صاحب ادھر علی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج تو سلمان نے دن سے بھی زیادہ چٹا جھوٹ بول دیا۔ وہ کیسے؟ وہ علی کو نہیں جانتا؟ نہیں بلائے لیتے ابھی پوچھتے ہیں، آ گیا سلمان جی مصدر ایمان۔ کیا کہا ان سے؟ تو نہیں جانتا؟ قبلہ عالم میں نے کیا کہنا تھا؟ پچھلے جمعے آپ ہی نے تو فرمایا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور میرے، نہ میں اللہ ہوں نہ محمد ہوں، مجھے کیا خبر یہ کون ہے؟ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے، جنہوں نے ماں کا دودھ پیا اپنے ماں کے دودھ کا حق ادا کرو۔ نہیں ایک بات بھائی، ایک فیصلہ کرو، میں نے اپنا بیان سمیٹ لیا اور باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل مجھے وہ مولوی دکھاؤ شیعوں کا، وہ عالم دکھاؤ جس کا ایمان سلمان کے برابر ہو، دکھاؤ، بولو ہے کوئی؟ ابا کباب والے میں دکھاؤ، امامہ و دستار والے میں دکھاؤ، کوئی نہیں ہے تو پھر ڈوب مرنے کا مقام نہیں۔ علی کی شکایت سنتے ہو علی کا کھا کے، اور جب سلمان کہتا ہے میں علی کو نہیں جانتا، ٹکے کا ملا پتہ نہیں حلالی بھی ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ کوئی چونکہ قرآن بھی 3 جگہ قرآن نے کہا ہے شاہد بھائی کہ اس نبع عظیم کے بارے میں، اس اختلاف کے بارے میں، اس مختلف فی کے بارے میں تم قیامت سے پہلے نہیں جان سکتے۔ جب علی کا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم علی کو قیامت سے پہلے نہیں جان سکتے تو جو دنیا میں حد بتائے وہ دشمن خدا ہے۔ تو ایسے راز الہی کو سوچا نہیں کرتے، بس مانا کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو اسے مانتا ہے وہی سلمان بنتا ہے، اور جو اسے سوچتا ہے وہ مروان کہلاتا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، مولا تمہارا ذوق مودت زندہ ہو، پائندہ رکھیں۔ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بس 2 جملے کہنا ہے، آپ کے لیے نہیں کہنے، آپ سے تو میں معذرت بھی کر سکتا تھا، لیکن جو شام سے چل کے آتی ہے وہ ہمارے علم سننے نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اسے ہماری خطابت سے کچھ نہیں لینا دینا۔ اسے تو جب پوچھا، جس نے پوچھا، جہاں پوچھا کیوں جاتی ہو کم علموں کی محفل میں، تو یہی کہا حسین کو رونے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ نعمت ہی ایسی ہے دوستو۔ گزشتہ مجالس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو جتنا رویا دل نہیں بھرا اس کا، وقت نہیں ہے میرے پاس تفصیل کا، اور تمہیں اسی بات کی روشنی میں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، نہ روایت کا محتاج ہونا چاہیے رونے کے لیے، نہ پڑھنے والے کا۔ کتنے سال خون رویا ہے تیرا امام؟ 40 سال۔ عالم سن کے روتا تھا، ذاکر سن کے روتا تھا۔ خدا کی قسم اس نے تو رونے کے بہانے بنائے ہیں۔ قصاب کی دکان سے گزرے، تاشت میں بکرے کا سر دیکھا، وہ وہی بہانہ بنا لیا۔ قصاب، یار جانور کے سر کو اتنے احترام سے رکھا ہے تو نے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا فرزند رسول حلال جانور کا سر جو ہے، رو کے کہا مگر میرے بابا کا سر تو تخت کی نچلی سیڑھی پر۔ العظمت للہ۔ میری دعا ہے اس غم میں رونے والے کبھی کسی دوسرے غم میں نہ روئیں۔ بس ایک جملہ اور میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ حرم سرا کے باہر بیٹھے ہیں، ایک شخص بکرا لے کے سامنے سے گزر رہا ہے، سلام کیا، اور فرمایا بندہ خدا رکنا، اس بکرے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بولا میں قصاب ہوں، ذبح کرنے۔ ذبیحہ کی شرطیں جانتے ہو؟ مولا میں آپ کا حبدار ہوں، جانتا ہوں، پر میں نہیں خالی نہیں، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ مولا پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ بھوکا پیاسا نہ ہو۔ رو کے کہا میرا بابا تو 3 دن کا پیاسا تھا۔ دوسری شرط، مولا جس ہتھیار سے ذبح کیا جائے وہ کند نہ ہو۔ فرمایا میرے بابا کے گلوئے اطہر پہ تو 13 ضربیں چلی۔ رونے والوں سید و امتی ہو۔ تیسری شرط بیان کی، سجاد نے کرسی سے کھڑے ہو کے ماتم کیا۔ تیسری شرط، مولا تیسری شرط یہ ہے جس جانور کو ذبح کرو اسے اپنی جنس کا جانور ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ سجاد نے منہ پیٹ کے کھڑا، میری پھپھی 70 قدم پہ قرآن اٹھائے کھڑی تھی، شمر ذبح کر رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی۔ وَسَيْعَ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائی کی شرف قبولیت سے بشر، مومنین مومنات کی شرکت مبدل وسعادت، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جس غرض کے لیے مجلس منعقد ہوئی غایت المرام تک پہنچا، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایات شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے فرما، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ
وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرزاق طبا وتمته فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته.